نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین و سامعین، ہماری خوش بختی ہے پیارے اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ جو ماہ رمضان میں عطا فرمایا اپنی تمام برکات کے ساتھ اب جانے والا ہے آخری اشرا ہے، اس میں کثرت کے ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور کی کثرت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام گزشتہ خطائیاں غلطیاں معاف فرما کے ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے اور وہ کچھ ہمیں بننے کی توفیق دے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اندر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، میں خود اس میں شامل ہوں اپنی ہدایت کے لیے۔ جو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے وہ صرف سیدھی ہے۔ قرآن پاک سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس تک ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں دعا کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا سے اوپننگ ہوتی ہے اس پیارے کلام کی، اور سورہ بقرہ کے اندر فرمایا گیا ہے الم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس میں ہدایت کی دعا تھی، اس میں بتا دیا گیا کہ متقی لوگ کون ہیں۔ متقی لوگ وہ ہیں جو صدق دل سے ایمان لاتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے وہ رسول ہیں اللہ کے، یہ تحفہ ہمیں ملا ہے۔ اب بہت ساری باتیں ہیں جو اصلاح احوال کے لیے کی جا سکتی ہیں، تقوی کے لیے کی جا سکتی ہیں۔ اور تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ جو فرمودات ہمارے کرنے کے اللہ نے بیان فرمائے اس پہ عمل کریں، جن سے منع کیا ہے، جس میں شیطان خوش ہوتا ہے اس سے بچیں، اور اس کی آسان جو میری بات سمجھ آتی ہے۔ مسلمان کے گھر میں اللہ نے پیدا کر دیا، پیارے بچوں اس پہ اترایا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اماں بھی کلمے کی دولت سے سرشار ہے اور ابا بھی کلمے کی دولت سے سرشار ہے۔ اس وقت دور زوال ہے، بڑی پریشانی ہے، گھروں کے ماحول تباہ و برباد ہو گئے۔ تو سیدھا رستہ ہے۔ ایک تو بات ہے جو کرنے کے کام اللہ نے ضرورت ذریعے دیے ہیں ان کے عمل کریں، جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکیں۔ لیکن میرا ایک اپنا نچوڑ ہے اس بات کا کہ یہ جو گھرانے ہیں مسلمانوں کے، بچے سے آنے سے پہلے اس کو دو ہستیاں وجود میں لاتی ہیں عدم سے، ایک ماں ہے ایک باپ ہے۔ اب اگر گھر کا ماحول اس قسم کا ہے جس میں اس بچے نے گھوم کرنا ہے، پرورش پانی ہے، تو دو باتیں میں یاد رکھیں۔ یہ جو اللہ نے عطا کیا ہے تحفہ، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کو نیگلیکٹ نہ کریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اکیڈمی میں چھوڑا ہوا ہے، نمبروں کی دوڑ ہے، تو جو متوازن شخصیت سازی ہے وہ نہیں ہو رہی۔ تو اس کا سب سے پہلا مدرسہ ماں اور باپ کا ہے، اور باپ تو ایگزرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رات دن لگا ہوا ہے روزگار کے لیے، بچوں کی ضروریات کی پوری کرنے کے لیے،
اور ماں کی صحبتوں سے بھی ڈٹیچ ہو گیا. اور یاد رکھنا، میرے خاص طور میں بچوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ صبح اٹھتے ہی اماں کا چہرہ محبت سے تکو، پیارے والد کا چہرہ محبت سے تکو، رحمت کے فرشتے آپ کے ساتھ لگ جائیں گے، پورے دن میں آپ موجے کریں گے. اور آخری بات کرتے میں اجازت چاہتا ہوں، کہیں اور کہ ماں باپ جب اسکول بھی جانے لگے، ماں کو ہنستے چہرے کے ساتھ ڈٹیچ ہو. والد اگر گھر میں موجود ہیں، خاص طور پہ ماں کی دعا لے کے نکلیں. ابھی جب اسکول جانا ہے، وہاں بھی اس کے اثرات آپ کو ہوں گے. آپ کے پاس تو نہیں ہے، آپ اسکول میں کیا آپ کو علم ملنا ہے، آپ تو خالی ذہن ہے. اب استاد کے جو پاس ہے وہ آپ کو عطا کرے گا، سلیبس کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے. باندھ ہو سارا ماحول تربیت جو ہونی چاہیے ہمارے وقتوں میں تھا، وہ بزم ادب ہوتی تھی، جس میں بچے کے اندر کی جو صلاحیتیں وہ نکلتی تھیں. قاری ہے تو قاری بنتا تھا، ناطقاں تو ناطقاں بنتا تھا، مقرر ہے تو مقرر بنتا تھا، کھلاڑی ہے تو کھیل بنتا تھا. لیکن آج کل یہ چیزیں ہمارے مدارس سے مفقود ہے، نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے. تو آخری میسج آپ کے لیے بچوں، اگر یاد رکھو گے تو دعا دو گے، اگر نہیں کرتے ہو تو آپ کو بہت مبارک ہو. نہیں کرتے تو کل سے ہی شروع کر دو، ابھی سے شروع کر دو. اماں کو راضی رکھو، ابا کو راضی رکھو، پھر دیکھیں اللہ راضی ہوگا، اللہ کے محبوب راضی ہوں گے. کسی قسم کی آپ کے لیے کوئی کمی نہیں رہے گی. چلیں وما علینا الا البلاغ.